الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ آج 25 صفر المظفر 1432 ہجری کا بابرکت دن ہے، اور آج کی جو خصوصیت ہے وہ ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت الحافظ القاری المفتی الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا یوم عرس ہے۔ جی ہاں، یہ وہی میرے آقا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ہے کہ ابھی ان کی عمر مبارک 14 برس کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ اپنے والد ماجد کی تربیت کا یہ شاہکار پہلا فتویٰ دے چکا تھا۔ جی ہم اسی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں کہ جب ابھی عمر اتنی بڑی نہیں تھی، والد صاحب بیعت کے لیے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جب لے کر حاضر ہوئے تو پیر و مرشد نے اپنی ارادت میں بھی لیا، یعنی کہ مرید بھی کیا، اور مرید کرتے ہی اجازتیں بھی عطا فرما دی۔ ساتھ موجود جو اہل طریقت تھے، جو وابستہ تھے، انہیں بڑی حیرت ہوئی اور عرض کی گئی کہ علی جا آپ تو بڑی ریاضتیں اور وہ معاملات کے بعد کچھ منزلیں طے کراتے ہیں، تب جا کر کسی کو یوں اجازت عطا فرماتے ہیں، تو لیکن اس نوجوان کو آتے ہی اتنی نوازشات سے اپنے اتنی نوازشات اس پر فرما دیں، تو کچھ اس طرح کا ارشاد فرمایا کہ جو آتے ہیں کچھ اس طرح کا اپنے اندر سے لے کر آتے ہیں کہ ان کی صفائی کرنے میں وقت لگتا ہے، لیکن یہ وہ نوجوان ہے کہ یہ صفائی کے ساتھ اپنے باطن کے ساتھ حاضر ہوا ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل ہم اسی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا آج یوم عرس منا رہے ہیں، اور اس یوم عرس کی برکتیں لینے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اور چونکہ دعوت اسلامی یہ فیضان اعلیٰ حضرت ہے، اور آج دعوت اسلامی کے ایک اہم ترین شعبے کا آغاز افتتاح ہے، اور وہ ہے دار المدینہ۔
کافی وقت سے آپ اس کے اعلانات سنتے آ رہے تھے، اور آج اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل وہ دن دکھایا کہ آج الحمدللہ ہمارے دارالمدینہ کا یہ افتتاح ہے۔ پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ جب جب اللہ عز و جل کا نام پاک آئے گا وہاں عز و جل، اور جب جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے گا وہاں پر درود پاک پڑھوں گا، شرعی مسائل سیکھوں گا، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو علماء سے پوچھ لوں گا۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس قول، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے، پر عمل کرتے ہوئے ذکر صالحین کی برکتیں لوٹوں گا۔ قبلہ رو ہو کر درس و بیان میں شرکت کروں گا کہ جو یوں جیسے آپ سیکھنے کے لیے ایک طرح سے یا بیان سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تو آپ کے لیے یہ بہتر ہے کہ چہرہ قبلہ رو ہونا چاہیے، اور جو بیان کر رہا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی پیٹھ قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ تو میں نے بھی الحمدللہ ابھی نیت کر لی، حتی المقدور جہاں جہاں جب تک ممکن ہوا دو زانوں میں بیٹھوں گا، جس میں اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی تعظیم کی نیت بھی کروں گا۔ جتنا ہو سکا اپنی نظروں کو جھکا کر اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے درس و بیان میں شرکت کروں گا، اور نظریں نیچی رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ اگر کہیں ایسے مقام پر مجھے جانا پڑ گیا جہاں پر نظریں اٹھنے سے بد نگاہی کا اندیشہ ہو، تو وہاں پر میرا اس وقت نظریں جھکانے کی عادت بنانا کام آئے گا۔ تو یوں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی اچھی نیتیں کرنے کا مدنی ذہن عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ عز و جل ہمارے دارالمدینہ میں جن کو داخلہ ملا ان کا وہ بھی طلبہ ہمارے اس وقت دارالمدینہ کے حاضر ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین کو وہ مناظر نظر آ رہے ہوں گے۔ ان کے درجے جن کو آپ کلاسز کہتے ہیں، جامعۃ المدینہ اس وقت فیضان مدینہ میں ہی ان کے درجے اس وقت لگیں گے، اور اس وقت یہ ایک گویا یوں سمجھیے کہ ایک تجرباتی طور پر ایک اس طرح کا نارملی ایک ایڈمیشن سیشن چلایا گیا، مختصر سے داخلے لیے گئے، اور اس وقت خصوصیت یہ ہے کہ ان تمام طلباء کی جو اس وقت دارالمدینہ میں جن کو داخلہ ملا ہے کہ یہ 100% طلباء وہ ہیں جو حافظ ہیں۔ ان کو الحمدللہ یہاں داخلے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ سرپرست جنہوں نے اپنے ان بچوں کو دارالمدینہ میں داخل کروانے کی کو اہمیت دی، کیونکہ دعوت اسلامی نے جو اس شعبے میں قدم رکھا، جس طرح کہ ہم نے میڈیا کا حال دیکھا کہ میڈیا نے جس انداز سے معاشرے میں اخلاقی بگاڑ کو پھیلانے میں ایک اپنا اہم کردار ادا کیا اور کر رہا ہے، میڈیا جس کو آپ ٹی وی کہتے ہیں، اس پر مختلف چینلز کے ذریعے دین و ایمان پر، اخلاقیات پر جس طرح تابرتوڑ حملے کیے جاتے ہیں، تو وہ ایک چیز ایک واضح تھی جس میں امت پریشان مبتلا۔ دعوت اسلامی نے اپنے اتنے کاموں کے باوجود اس شعبے کو
اختیار بھی کیا، اور الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میڈیا کو استعمال کر کے ہم اس بے حیائی اور جو دین و ایمان پر جو حملے ہو رہے ہیں، عقائد پر جو حملے ہوتے ہیں، اس طرح کے جو بھی برے معاملات ہیں، اس پر کوئی بند باندھا جائے، کوئی اس میں رکاوٹ پیدا کی جائے اور کسی صورت بچانے کی کوشش کی جائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ اسی طرح جب ہم تعلیمی جو میدان ہے جب اس پر غور کرتے ہیں تو یہ بات کوئی مطلب ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جب ماحول ایک عجیب و غریب سا ہو چکا ہے ایک تعداد تعلیمی اداروں کی، ظاہر ہے کہ وہ ایک در و دیوار کوئی انسان کو برائی نہیں سکھاتے، انسان کو برائی اس کی صحبتیں سکھاتی ہیں۔ جیسی صحبت ہوتی ہے ویسے وہ اخلاق، ایسے اطوار، ایسی عادتوں کو اختیار کرتا ہے۔ جیسا وہ ماحول ہوگا اس ماحول کو وہ ایڈاپٹ کرتا ہے، اس ماحول کو وہ قبول کرتا ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والی نسل کی سوچ میں جو ایک واضح تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس واضح تبدیلی میں ایک بہت بڑا کردار ہمارا جو ایک تعلیمی اسٹرکچر ہے اس کا بھی ہے، اور ہمارا بچہ جب گھر آتا ہے تو اس میں کئی ایسی اخلاقی خرابیاں، اخلاقی برائیاں ہم محسوس کرتے ہیں، والدین محسوس کرتے ہیں، گھر والے محسوس کرتے ہیں، کہ جس کے بارے میں وہ واضح طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے نہیں سکھایا ہے۔ ماں باپ، گھر والے واضح طور پر کہہ سکتے ہیں یہ ہم نے نہیں سکھایا ہے، یہ مطلب یہ کہیں سے سیکھ کر آیا ہے۔ اب کہاں سے سیکھ کر آیا ہے؟ یا تو محلے سے سیکھ کر آیا ہے، تو محلے میں تو اتنا جاتا نہیں ہے، پھر کہاں سے سیکھ کر آیا ہے؟ تو وہاں کی ایسی صحبت ہے، وہاں کا ایسا ماحول اس کو ملا ہوا ہے جہاں سے وہ چیزیں سیکھ کر آیا ہے۔ تو اسی طرح کئی حوالوں سے اس ایجوکیشن اسٹرکچر جو ہے، تعلیمی نظام جو ہے، اس کے اندر کافی اصلاحات کی حاجت ہے۔ تو اس میں بھی دعوت اسلامی کا یہ مطلب ایک ذہن بنا الحمدللہ کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس میدان میں بھی آئیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ الحمدللہ کم و بیش 700 کے آس پاس مدارس المدینہ ہیں، جس میں کم و بیش 70,000 مدنی منع مدنی منیاں مفت قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس میں حفظ کا بھی ایک بہت بڑا حصہ، ہزاروں مدنی منع حافظ بن رہے ہیں، اور بنتے چلے جا رہے ہیں، بن بھی گئے، ہزاروں بن چکے، بن رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو بنتے چلے جائیں گے۔ اب جب یہ فارغ ہوئے حفظ سے تو اب یہ کہاں جائیں؟ ان کو جناب وہ اسکول میں داخل کروانا ہے۔ اب اسکول میں جب بچہ داخل ہوتا ہے، چونکہ وہاں پر قرآن کی دہرائی، قرآن کو یاد رکھنے کے حوالے سے اس کی وہ اخلاقی تربیت جو مدارس المدینہ میں ہوئی، اس اخلاقی تربیت کا تحفظ، اور دعوت اسلامی نے گویا کہ اسے امامے کا تاج اس کے سر پر سجایا، اس کو ماشاءاللہ مدنی لباس پہنایا، اس کو چادر اور پردے میں پردہ اور اس طرح کے اخلاقیات سکھائے، اور گویا کہ اسے واقعی ایک مدنی منع بنایا۔ پھر وہ مدنی منع جب مدارس المدینہ سے فارغ ہوا، مدرسہ المدینہ سے، تو بعد لینا خواستہ کہا جائے یا پری پلاننگ کہا جائے، کسی بھی صورت میں بھی اسے پھر تعلیم کے نام پر کسی نہ کسی ادارے میں داخلہ دلایا گیا، اور وہاں یہ دعوت اسلامی نے جس کو مدنی منع بنایا، تھوڑے عرصے میں یہ پیرس کا پپو بن جاتا ہے۔ وہ ساری وہ اس کے اوپر جو ماں باپ کی توقعات تھی بعض اوقات وہ بھی چکناچور ہوتی نظر آتی ہیں، اس کی اپنی مینٹلٹی میں تبدیلی واقعی ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ماحول جب تبدیل ہوتا ہے تو سوچیں تبدیل ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اس نسل کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے، اتنا عرصہ جو اس نے قرآن پاک حفظ کیا، اس کا مائنڈ بنا، اس کی ایک اپنی تربیت ہوئی، اب اس کو بھی پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کیا جائے کہ یہ کہیں اور جانے کے بجائے یہ اپنے دعوت اسلامی کے ماحول میں رہ کر، عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر ایک باعمل مسلمان بنے، ایک باعمل مبلغ بنے، علم و عمل کا پیکر بنے، اور اس کے اندر اس کی سوچ پیدا ہو کہ میں نے ایک عالم بن کر، ایک مفتی بن کر، ایک مبلغ بن کر نہ صرف اپنے مطلب کہ روزگار، فکر معاش، کسب حلال، ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی فرما برداری، اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک، قرابت داروں کے حسن سلوک، اور اس طرح کے معاملات کے ساتھ زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ میں نے سنتوں کی خدمت کرنی ہے، تبلیغ دین کرنا ہے، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے دین کو دنیا میں عام کرنا ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے منع کرنا ہے، اور ایک پرامن
اور ایک لوگوں کو سلامتی دینے والا، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف نہ دینے والا مسلمان بن کر اس معاشرے میں ظاہر ہونا ہے، اس معاشرے میں جینا ہے، ایسی تربیت پانی ہے۔ تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ شروع سے آخر تک ایسے ماحول میں رہے، ایسی تربیت گاہ میں رہے، اس کو ایسا پروٹیکٹ ملے، اس کو اس باہر کی آنے والی اس گرد و غبار سے بچانے کے لیے، ان ہواؤں سے بچانے کے لیے جو اس کے اخلاق کے چراغ کو بجھا دے، ایسے فانوس کی ضرورت ہے، ایسے پروٹیکشن کی ضرورت ہے جو اس کا تحفظ کرے، اس کے اخلاقیات کا تحفظ کرے، اس کے کردار کا تحفظ کرے، ماں باپ کی امیدیں جو توقعات جو دین کے حوالے سے اسے وابستہ، اس کا تحفظ کرے، اس کا قرآن جو حفظ ہوا باقی رہے، اگر قرآن نہیں پڑھا تو قرآن سیکھے، قرآن کو پڑھے، ایک عالم بنے، ایک مفتی بنے، اور اس طرح فرض علوم سیکھنے کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی علوم ہیں ان کو بھی اگر یہ حاصل کرنا چاہے تو اس میں اگرچہ سائنس ہو، اگرچہ وہ کمپیوٹر ہو، اگرچہ جنرل نالج ہو، اگرچہ لٹریچر ہو، وہ انگلش ہو یا اردو ہو یا عربی ہو، ان تمام علوم کو سیکھے، اور اس طرح سیکھے کہ ان علوم کے اندر بھی کسی قسم کی غیر مذہبی چیز نہ ہو، پیور اسلامک وہ مٹیریل ہو، پیور اسلامک وہ لیسن ہو، پیور اسلامک وہ میٹر ہو، اس میں کسی قسم کی غیر اخلاقی یا کسی قسم کی ایسی چیز نہ ہو جس سے اس کے اخلاق، اس کے عقائد اور اس کے دین و ایمان کو ضرر پہنچے، نقصان پہنچے۔ ان تمام تر چیزوں کو سوچتے ہوئے جو میں ابھی اول تاخیر بیان کرتا چلا جا رہا ہوں، اور ایک آنے والی نسل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور اس معاشرے کو ایک ستھرا پڑھا لکھا عالم باعمل مبلغ اور مارکیٹ میں جا کر ایک دیانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا، کاروبار کرنے والا، نوکری کرنے والا ایک باعمل مسلمان بنانے کے جذبے کے تحت دعوت اسلامی نے دارالمدینہ کو قائم کیا ہے۔ یہ ایک جو ذہن کے اندر جو دارالمدینہ کا جو خاکہ تھا، اور ساتھ ہی میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک فتویٰ اس میرے پیش نظر رہا، اور وہ فتویٰ کچھ یوں ہے، یہ 23ویں جلد، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جن کا آج ہم عرس بھی منا رہے ہیں، ان کی تعلیمات یہ دعوت اسلامی کی لائن آف ایکشن ہے۔ یہ ان شارٹ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جو تعلیمات ہیں، آپ کے جو ارشاد ہیں، آپ کی جو گائیڈ لائن ہے، جو امیر اہل سنت نے امام اہل سنت سے لیا، اور دعوت اسلامی یہ امیر اہل سنت سے لیتی ہوئی اپنی تحریک کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ تو اسی طرح ایک گائیڈ لائن، یہ جو تعلیمی نظام ہے جس کو ہمارے انگریزی تعلیم کا نظام بھی کہتے ہیں، اس کے متعلق عرض کیا۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ اس خیال سے انگریزی پڑھنا، یہ فتاوی رضویہ جلد 23، فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ نمبر 709 پر یہ فتویٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت سوال کیا گیا، اس خیال سے انگریزی پڑھنا اور پڑھوانا بچوں کو کہ اس میں عز و جاہ دنیاوی ہے یا حصول دنیا کا بڑا ذریعہ، جائز ہے یا ناجائز؟ اب کتنا نپا تلا خوبصورت و پیارا جواب اعلیٰ حضرت نے عطا فرمایا۔ میں کچھ اس کا خلاصہ ہی عرض کروں گا۔ فرماتے سائنس وغیرہ وہ فنون و کتب پڑھنی جن میں انکار وجود آسمان و گردش آفتاب وغیرہ کفریات کی تعلیم ہو، حرام ہے۔ یعنی ایسی تعلیم حاصل کرنا جس میں کہ ہمارے عقائد کے خلاف ہو، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو، جیسے انکار وجود آسمان و گردش آفتاب وغیرہ کفریات کی تعلیم ہو، ایسا مطلب فنون و سائنس وغیرہ جو چیزیں ہیں یہ پڑھنا گویا کہ حرام ہے۔ اور وہ نوکری جو خود حرام یا حرام اعانت کرے، مدد کرے، اس کی نیت سے پڑھنا بھی حرام ہے، اگرچہ جائز فنون اور اگر جائز فنون جائز نوکری کے لیے پڑھے تو جائز ہے۔ کتنا خوبصورت اور پیارا جواب دیا۔ آگے بڑا نیکی کی دعوت دی اعلیٰ حضرت نے ہم سب کے لیے، تمام تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے گویا کہ اعلیٰ حضرت کے یہ مدنی پھول ہیں۔ جبکہ اس میں وہ انہماک، یعنی وہ ڈوب جانا، کھو جانا، اس میں اس قدر مستغرق ہو جانا، انوالوڈ ہو جانا، اس میں وہ انہماک نہ ہو کہ اپنی
ضروریات دین و علوم فرض کی تعلیم سے باز رکھے، ورنہ جو فرض سے باز رکھے حرام ہے۔ یعنی ایسا نہ کرے کہ ضروریات دین و علوم فرض کی تعلیم سے باز رکھے۔ جو ایک مسلمان پر فرض علوم ہیں، ان فرض علوم سے وہ پہلو تہی کر لے گا اور اس میں اتنا مشغول ہو جائے گا کہ اپنے فرض علوم سے ہی وہ رہے گا، یا اس کو یہی نہیں پتہ کہ مجھ پر علوم کون کون سے فرض وہ سیکھا بھی نہیں۔ تو فرض کی تعلیم سے باز رکھے، ورنہ جو فرض سے باز رکھے حرام ہے۔ اس کے ساتھ اب دیکھیے کتنی پیارے مدنی پھول اعلیٰ حضرت نے عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے دین و اخلاق و وضع پر اثر نہ پڑے۔ میرا دین، میرے اخلاق، میری جو اسلامی وضع ہے، اسلامی گیٹ اپ ہے، ایک اسلامی گیٹ اپ ہے، میرے اسلامی گیٹ اپ پر میرے اسلامی جو اخلاق ہیں، جو میرا ایک دین اسلام ہے، اور یہی دین اسلام حق ہے، اور یہی اللہ عز و جل کو پسند ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اسلام اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور یہ کامل و اکمل دین ہے۔ تو اپنے دین و اخلاق و وضع پر اثر نہ پڑے، یہ کتنا اہم ترین مدنی پھول ہے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس قائم کردہ دارالمدینہ میں جو سب سے اہم ترین جو ہمارا سبجیکٹ ہے، سب سے اہم ترین سبجیکٹ جس سے بہت پریورٹی دی گئی ہے، اس پر بہت کام کیا گیا، وہ ہے فیضان شریعت۔ یعنی کہ وہ فیضان اسلام، یہ باقاعدہ سبجیکٹ ہے جس میں ہم اپنے طلباء کو ان کے جو ضروری فرض علوم ہے اس کو پریورٹی بیسس کے اوپر سکھائیں گے کہ اس وقت اس طالب علم کو جو سیکھنا فرض ہے، جس کو رب نے فرض کیا، اور وہ اس کی اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو سیکھے، اور جہاں یہ سیکھنے گیا ہے وہ ادارہ اس کو سکھائے، تو سب سے پہلے اسے ان فرض علوم سے آراستہ کیا جائے، تاکہ اگر وہ دیگر علوم سیکھ رہا ہے تو اس کا وہ دیگر علوم سیکھنا، پھر نیتیں چونکہ دعوت اسلامی نے اچھی کروا لی ہیں کہ میں اس لیے سیکھ رہا ہوں، میں اس لیے سیکھ رہا ہوں، اگر یہ اچھی نیتوں کے ساتھ اور دین کی حفاظت کے لیے اور تبلیغ دین کے لیے، اپنے اسلام کے دفاع کے لیے، اور اس طرح اللہ عز و جل کی رضا کے لیے، اور اس طرح کی مختلف نیتوں کے ساتھ سیکھتا ہے، تو یہ بھی اعلیٰ حضرت کے فتوے سے مستفاد کہ اس طرح سیکھنے والے کو سیکھنے پر ثواب ملے گا، نیکی کا یہ راستہ بتایا اعلیٰ حضرت۔ فتح رضوی 23ویں جلد میں اعلیٰ حضرت کا اس طرح کا فتویٰ بھی موجود ہے۔ پھر ساتھ ہی اعلیٰ حضرت نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے دین و اخلاق و وضع پر اثر نہ پڑے۔ یہ دارالمدینہ نے اس کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا ہے، خاص طور پر اس کو اہمیت دی ہے کہ اس دارالمدینہ میں پڑھنے والا، کیونکہ ابھی تو یہ طلبہ فیضان مدینہ میں یوں سمجھے کہ ایک تجرباتی طور پر 6 مہینے کے اندر یہ رہے گا۔ اس کے بعد یہ دارالمدینہ باب المدینہ کے ساتھ ساتھ باب الاسلام میں، پنجاب میں، صوبہ خیبر پختونخوا، ہمارے بلوچستان، کشمیر، ہند، UK، یورپ، امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور دنیا کے بیشتر ممالک میں دارالمدینہ کی شاخیں قائم کی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ صرف مدنی منوں کے لیے نہیں، الحمدللہ دارالمدینہ عین قریب اپنی شاخیں کھولے گا اور اس میں مدنی منیوں کو داخلہ دیا جائے گا۔ جس طرح اس وقت ہمارے مدنی منوں کا یونیفارم آپ دیکھیے، وضع ہے نا، دین، اخلاق اور ان کی وضع، ان کے اسلامی گیٹ اپ کا تحفظ، الحمدللہ دارالمدینہ کے یہ پڑھنے والے طلبہ سر پر سفید چادر، سر پر سبز امامہ اور مدنی لباس اور پردے میں پردہ کیے، چادر لیے، الحمدللہ غیبت کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے اور شیطان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے الحمدللہ اپنے تعلیمی میدان میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور چگل۔ تو یوں دعوت اسلامی ہمارے دین و اخلاق اور وضع کی حفاظت کرے گا دارالمدینہ کے ذریعے، کہ ہم تعلیم بھی سیکھ رہے ہوں گے، سائنس بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کمپیوٹر بھی پڑھ رہے ہیں، میتھمیٹکس بھی پڑھ رہے ہیں، اردو بھی پڑھ رہے ہیں، لٹریچر بھی پڑھ رہے ہیں،
لینگویجز بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کی انگلش بھی گریجولی اور ڈے ٹو ڈے ڈیولپ ہو رہی ہے، انکریز ہو رہی ہے، آپ کی ہر چیز امپروو ہو رہی ہے، جس کو مطلب ایک پسند کیا جاتا ہے ایک طرح سے، اس کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ امپروو کیا جائے گا، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی پیرالل ہمارے دین کی، کیونکہ دین کی حفاظت کے لیے قلب کے اور جسم کے روئے روئے میں عشق رسول کا معجزہ ہونا بہت ضروری ہے۔ لا ایمان لمن لا محبت علی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے خطبہ رضویہ میں جو جمعہ میں ہم سنتے واضح طور پر فرماتے لا ایمان لمن لا محبت علی، لا ایمان لمن لا محبت علی، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ اصل ایمان ہے، آقا کی محبت ہی دل میں رہی تو کیا ایمان رہ گیا؟ عشق رسول، مدینے کی محبت، سنتوں سے محبت، دین سے محبت، دین کا درد، یہ اور آپ دیکھیے یہ اسلام کی وضاحت، یہ قرآن و حدیث کے ساتھ مربوط رہ کر، عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر اور عین فیضان اسلام کو لیتے ہوئے جب ہمارے اسلاف نے میدان عمل میں قدم رکھا، آپ دیکھیں اس وقت مسلمان سائنٹسٹ کتنے تھے، کون سی آکسفورڈ یونیورسٹی تھی، کون سی دیگر یونیورسٹیز تھی، کہاں یونیورسٹیوں کے نام تھے، کہاں کالجز کے نام تھے، جس سبجیکٹ کی آپ بات کریں کب تھے وہ سبجیکٹ، کمپیوٹر کب تھا، جنرل نالج کے لفظ کب تھے، کب تاری یہ ساری چیزیں تھی، وہ سارے سبجیکٹ اس وقت نہیں تھے۔ پھر اس وقت کی تعلیمی کیفیت یہ تھی کہ مسلمانوں میں بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے عہدوں پر اور بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوتے تھے، کیوں؟ انہوں نے قرآن کو، حدیث کو اور اس کے ساتھ نکلنے والے جو علوم تھے، پھر سکھانے والے جو عاشقان تھے، ان کی صحبتوں کو لازم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو علم نافع کے لیے، ان کی سوچوں کو علم نافع کے لیے اور خود ان کو دین اسلام کی خدمت کے لیے پسند فرما لیا، اور ان کی سوچوں کو کھول دیا، ان کے سینوں کو کھول دیا، اور آج تک ان کی کمائی دنیا کھا رہی ہے۔ وہ کون سے نظام ہے، وہ کون سی تعلیمی، کون سی یونیورسٹی سے پر، آپ سب کو چھوڑے، ہمارے آقا و مولا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کر لیں، اتنی بڑی سلطنت کس کے پاس تھی، اتنی فتوحات، پھر اتنے ادارے قائم کیے، اتنے مکاتب قائم کیے، آفیسز جس کو آپ کہتے ہیں، اتنی کوالٹیز آپ نے اپنی ڈکلیئر کی اور ایسے اصول وضع کیے، ایسے پرنسپلز بنائے کہ جن کو دیکھ کر آج تک گورنمنٹس چلائی جا سکتی ہیں، حکومتیں چلائی جا سکتی ہیں، اور خوبصورت اور بہترین انداز سے اقتدار کو چلایا جا سکتا ہے۔ یہ پرنسپل جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں عطا کیے، یہ پرنسپل کون سے مکتب سے، کون سی یونیورسٹی سے، کون سے جامعہ سے لیے، تو آپ کا ضمیر کہے گا کہ ان کو یہ ساری صلاحیتیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے نصیب ہو گئیں۔ یعنی یوں سوچئے کہ کم و بیش 10 سال مجھے یاد پر، 10 یا 12 سال میں شاید مجھے یاد پڑتا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سیکھی ہے اس کے اسرار و رموز کے ساتھ، سورہ بقرہ 10 سے 12 سال کے اندر، جس میں احکامات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے سورہ بقرہ کے اندر۔ اب آ جائیے میرے آقا اعلیٰ حضرت کی بات لے لیجئے، کم و بیش 120 علوم کی فہرست اس وقت میرے پاس بیگ میں رکھی ہوئی ہے اعلیٰ حضرت کے، جس میں اس وقت جو لیٹسٹ سے لیٹسٹ علوم کا نام لیا جائے، اور اعلیٰ حضرت کا اس وقت جو عرس منایا جا رہا ہے وہ بھی 92 سال کا ہے، 92 برس۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو 92 برس پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، آپ 70 برس لے لیجئے، آپ 80 برس لے لیجئے، اعلیٰ حضرت نے وہ تمام علوم جن کے اس وقت ہم نام نہیں لے سکتے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ نام نہیں لے سکتے، ان علوم کو اعلیٰ حضرت پر مہارت تامہ تھی، کامل اس پر کنٹرولنگ تھی، اعلیٰ حضرت کو کامل کنٹرولنگ تھی، اور اس کے تمام جزیات اور کلیات کو جانتے تھے، اور اس میں کون سی بات اسلام کے مطابق ہے، کون سی بات اسلام سے ٹکراتی ہے، ان تمام علوم کو جانتے تھے۔ آپ اعلیٰ حضرت کی سیرت کو آپ کی ولادت سے لے کر آپ کے وصال تک دیکھ لیجئے، اعلیٰ حضرت کس یونیورسٹی میں پڑھنے گئے تھے آپ بتائیے،
قرآن کے اندر یہ واضح طور پر ہمارے لیے ارشاد موجود ہے، کوئی خشک و تر کا علم ایسا نہیں جس کا بیان قرآن میں نہ ہو۔ اتنا علم ہمارے رب کریم نے کلام پاک میں عطا کیا ہے، اور یہ امت اس وقت، یہ قوم، یہ نیشن، مسلم نیشن اپنے اس قرآن سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ تو یہ کچھ بنیادی ایسی وہ مائنڈ بنانے کے لیے میں بات کر رہا تھا کہ الحمدللہ اگر عین اسلام شریعت کے مطابق تعلیمی معاملے سے اگر ہم گزریں تو نہ صرف ہم اس کام کو کرنے میں کامیاب ہوں گے، بلکہ وہ گیپ، وہ خلا جو اس وقت ہمارے معاشرے میں آ چکا کہ دو تقسیم کر دیے گئے، یہ دینی علوم ہے، دنیاوی علوم ہے۔ بھئی کیا ہو گیا دینی علوم یا دنیاوی علوم؟ ہمیں علم سیکھنا ہے، ہمیں علم سیکھنا ہے، اور علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کر دیا گیا، اور یقیناً اس سے مراد علم دین ہے، اور جو ضروریات فرض وغیرہ وہ ساری چیزیں وہ اس سے سیکھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے جو جو آلے ہیں، جو جو اس کی ضرورت ہے اس علم کو سیکھنے کے لیے، وہ سیکھتا چلا جائے گا، اور الحمدللہ یہ ایک پرفیکٹ مسلمان بن کر اس معاشرے میں ظاہر ہوگا۔ تو ہم دارالمدینہ کے ذریعے کوشش کریں گے کہ یہ جو ایک تقسیم ہو چکی ہے، اس تقسیم کا کوئی حل نکالا جائے، اور ایک ہی ڈائریکشن پر، ایک ہی لائن پر ہم چلیں، یہیں سے ہمیں سارے علوم ملیں گے، اور وہ ہے ڈائریکشن شریعت کی اور اسلام کی۔ انشاءاللہ عز و جل دارالمدینہ اس ڈائریکشن پر، اس لائن پر چلا کر ہمیں ہر وہ علوم جو شریعت کے مطابق ہوں، جائز ہوں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، کہ جس سے ہم کو سیکھنے کا ثواب ملے، ہمیں نیکی ملے، ماں باپ کو اس کا اجر ملے، ماں باپ کو دنیا آخرت کی بھلائیاں ملے، اور جو دارالمدینہ کے اوپر اخراجات کریں گے، دارالمدینہ کو چندہ دیں گے، دارالمدینہ کے لیے فائنینشلی ہیلپ کریں گے، دارالمدینہ کے لیے اپنے وقت کی مدد کریں گے، کیونکہ دارالمدینہ نیکی کی دعوت کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے، ایک باعمل مسلمان بنانے کے لیے قائم کیا گیا۔ تو انشاءاللہ انہیں وقت دینے پر، انہیں مال دینے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ثواب ملے گا۔ ثواب کمانے کا ادارہ ہے، شعبہ ہے یہ، جیسے مدنی چینل ہے، کہ یہ تصور ہی نہیں تھا کہ ٹی وی بھی دیکھے اور ثواب ملے۔ دعوت اسلامی نے کر دکھایا کہ تم مدنی چینل دیکھو تمہیں ثواب ملے گا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو فتویٰ ہے کہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے دین و اخلاق و وضع پر اثر نہ پڑے، دین و اخلاق و وضع پر اثر نہ پڑے۔ پھر فرمایا اسلامی عقائد و خیالات و ثابت و مستقیم اور مسلمانی وضع پر قائم رہے۔ ان سب شرائط کے اجتماع کے بعد جائز رزق حاصل کرنے کے لیے حرج نہیں۔ اب فرمایا رہی وہ جو سوال کیا کہ یہ سیکھے اور اس میں عزت، عز و جاہ و منصب، شہرت کی طلب دنیاوی حوالے سے، تو اس کے متعلق سوال ہوا کہ اس کے متعلق وہ کیا فرماتے؟ اعلیٰ حضرت نے بڑا ہی پیارا مدنی پھول عطا کیا، فرماتے اس سے رہی، اس تعلیم سے عز و جاہ دنیاوی کی طلب، تو فرماتے طلب جاہ خود ناجائز ہے، شہرت کی طلب خود ناجائز ہے، اگرچہ عربی زبان اور اسلامی علوم سے ہو۔ یہ جو ساتھی صاحب وغیرہ یا ہمارے درس نظامی کرتے، اگر اس لیے ہے کہ میں مطلب کہ شہرت لوں گا یا یہ فاسد نیتیں، تو اس پر خود غور کر لے گا۔ اعلیٰ نے فرمایا کہ طلب جا خود ناجائز ہے، اگرچہ عربی زبان اور اسلامی علوم سے ہو، نہ کہ وہ جا کے استقامت علی الدین کے ساتھ کم جمع ہو۔ تو یہ ایک انتہائی مختصر مگر جامع، مانع اور بہت ہی اپنے اندر گہرائی لیا ہوا یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ جو صفحہ نمبر 709 پر تھا، میں نے اس کو اور اس کے کچھ اس سے ضمن میں جو کچھ مدنی پھول میرے ذہن میں تھے وہ عرض کرنے کی کوشش کی
کہ اس سے ہمارے سامنے یہ آ جائے کہ دارالمدینہ عین اعلیٰ حضرت کے بتائے ہوئے جو مدنی پھول ہیں تعلیم حاصل کرنے کے، اس کے مطابق دارالمدینہ قائم کیے گئے اور دارالمدینہ اس کے مطابق چلائے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس میں آپ جب بھی کوئی سی محسوس کرے بات کو، میں سرپرست جو ہیں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ کے جو رخت جگر بچے پڑھنے آئیں، یقیناً آپ دعوت اسلامی پر ایک اعتماد کرتے ہیں اور آپ نے ان کو دعوت اسلامی کے سپرد کیا کہ یہ میرا بچہ پیدا ہوا، آپ نے اتنی دعاؤں سے اتنی کوششوں سے اپنے بچے کو پالا پوسا، 5 سال 6 سال 7 سال کا کیا، اور جب یہ بولنا چلنا سمجھ رکھنے کی پوزیشن میں آ گیا، آپ نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو اٹھا کر دعوت اسلامی کے سپرد کر دیا کہ یہ اسے مدرسۃ المدینہ میں داخل کرواتا ہوں، اسے ایک باعمل مسلمان بنائیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے کوشش کی آپ کے اس لخت جگر کو، نور نظر کو حقیقی معنوں میں سچا عاشق رسول بنا کر معاشرے میں پیش کرنے کی، اسے امامے کا تاج، اسے مدنی لباس اور اس کے اخلاقیات کو درست کرنے کی کوشش کی، جس کی گواہی سرپرست باپ بھائی از خود دیتے ہیں کہ ان کا بیٹا جب مدرسے میں گیا اس وقت اس کی کیا اکاؤنٹ، اس کا جو مطلب اوپننگ بیلنس تھا، جو اس کی پوزیشن تھی کیا تھی، اور چند ہی دنوں کے اندر ہم نے اپنے بچوں کے اندر تبدیلی دیکھی، ماں باپ کا ادب دیکھا، ماں باپ کی دستبوسی کرتے ہیں اور ماں کی خدمت کرتے ہیں، ان کے اخلاق درست ہونے لگے، ان کا کردار درست ہونے لگا، یہ ساری چیزوں کو ریئلائز کرتے ہیں اور اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں، اور تاثرات مدنی چینل پر ہم نے کئی دفعہ ہم نے اس کو آن ایئر بھی کیا ہے، چلایا بھی ہے۔ اب آپ نے ایک بار پھر اس طرح کا اعتماد کیا کہ اب میرا بیٹا مدرسۃ المدینہ سے فارغ ہو گیا، اب یہ صرف مدرسۃ المدینہ سے اب حفظ، اس کے بعد حفظ کے علاوہ بھی انشاءاللہ آگے جا کے مدنی منوں کو داخلہ دیا جائے گا، پھر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہم مدرسۃ المدینہ سے ہی باہر نکلیں گے اور تمام عاشقان رسول کے بچے انشاءاللہ دارالمدینہ سے فیضیاب ہوں گے۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ گریجولی چونکہ ان کے مستقبل کا یہ سوال ہے، دعوت اسلامی کوشش کرے گی کہ ان کے مستقبل کو مکمل سیکیور کرے، پروٹیکٹ کرے، ایک تحفظ کے ساتھ، ان کے عقائد، ان کے اعمال، ان کے خیالات، ان کی وضع، ان کے دین و ایمان کے تحفظ کے ساتھ، اور پھر یہ پڑھ کر کہیں بھی پہنچ جائے، کسی بھی مقام پر پہنچے، اللہ تعالیٰ اچھے اور عمدہ اور اپنے پسندیدہ مقام پر ہی رکھے، یہ انشاءاللہ عز و جل مسلک کے اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے والا ایک سچا عاشق رسول بنے گا انشاءاللہ عز و جل۔ پھر اس دوران تعلیم، چونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ کوشش یہ ہے کہ وہ علماء ہوں، دارالجامعۃ المدینہ کے فارغ التحصیل ہوں، مذہبی وضاقتہ والے ہوں اور دعوت اسلامی سے بلونگ کرتے ہوں، دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں، باشرح ہوں، داڑھی والے ہوں، امام والوں، کیونکہ اساتذہ کا بھی جو یونیفارم ہے، دیکھیں ہر ادارے کا کوئی نہ کوئی یونیفارم ہوتا ہے، الحمدللہ دارالمدینہ میں اساتذہ ہوں یا طالبہ ہوں، سب کا یونیفارم وہی ہے جو دعوت اسلامی کا مدنی حلیہ ہے، یہی ہے۔ اور میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، مدنی التجا کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس معاملے تعاون کیجیے گا، جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ مدنی منیوں کے لیے بھی جو دارالمدینہ قائم کیا جائے گا، تو انشاءاللہ عز و جل ابھی سے ہمارا ذہن بنا ہوا ہے کہ اس وقت بھی مدنی منیوں کو مدنی برقع پہنائیں گے، بس کل جا کر پہنانا نہیں پہنانا، مدنی برقع پہنانا ہے نا، ابھی سے پہنا دو۔ کہ اعلیٰ فرماتے کہ بچپن میں جو عادت پڑتی ہے پھر وہ بڑی مشکل سے نکلتی ہے، تو ہم بچپن سے اچھی عادت ڈالیں تو انشاءاللہ آگے تک عادت قائم رہے گی۔ تو یوں کچھ دارالمدینہ کے حوالے سے نے عرض کی، الحمدللہ اس قدر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دارالمدینہ، مکتبۃ المدینہ نے دارالمدینہ کا بیگ بھی الگ سے بنایا ہے، یہ دارالمدینہ کا بیگ، وہ اسکول بیگ جس کو آپ کہا، ہم بولا کوئی مارکیٹ میں جائیں گے تو کوئی کیسا بیگ لے کر آ جائے گا، کسی کو بیگ پر کیا بنا ہوگا، کسی پر کوئی ڈولی بنی ہوگی تو کسی پر کوئی بولی بنی ہوئی ہوگی، کسی پر پتہ نہیں کیا ہوگا، تو چلو بھائی اس پر دارالمدینہ لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ تو یہ الحمدللہ یہ ابھی تو یہ میرے پاس ایک سیمپل آ گیا ہے، یہ چند دنوں میں دارالمدینہ کا یہ بیگ مکتبۃ المدینہ پر آ جائے گا، الحمدللہ اس کی کاپیاں بھی تیار ہو گئی ہیں، یہ اس کی کاپیز ہیں۔ اور آپ کو کتابیں بھی دکھاؤں،
یہ الحمدللہ ہماری مجلس نے دارالفتاء اہل سنت، علماء اہل سنت سے رابطہ کر کے ان کی معاونت لے کر الحمدللہ پروفیشن سے معلومات لے کر ان کو ساتھ ملا کر اپنا نصاب دعوت اسلامی نے خود مرتب کیا ہے۔ یہ فاؤنڈیشن کی کتابیں، یہ اردو، یہ انگلش فاؤنڈیشن، یہ میتھامیٹکس فاؤنڈیشن۔ اور یہ کلر پرنٹ کے ساتھ انشاءاللہ عن قریب آ جائیں گی جب ہماری دوسری شاخیں کھلیں گی۔ ابھی چونکہ تجرباتی طور پر ہیں تو یہ فیضان اسلام، اس کو لے لیں یہاں سے۔ یہ بھی انشاءاللہ 4 پرنٹ میں نیکسٹ سیمسٹر میں آ جائیں گی۔ فیضان اسلام، انگلش گرامر، میتھامیٹکس سیمسٹر 1 کی، یہ کمپیوٹر لٹریسی، یہ کچھ اردو میقات اول، انگلش سیمسٹر، جنرل نالج۔ اس میں جنرل نالج میں ہم نے الحمدللہ کئی ایسے ٹاپکس ہیں جو الگ الگ پڑھائے جاتے ہیں، ہم نے ان ٹاپکس کو ایک کر کے، جس میں بہت سارے مطلب کہ اسلامک نالج بھی ہے، کوسچن آنسر کے ساتھ ہے، اور یہ سب لے لیا ہے۔ اور امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہمارے اسلامی بھائیوں کو یہ انداز پسند آئے گا، اللہ نے چاہا تو۔ اس کی ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے پورے دارالمدینہ کی کہ اس میں نے عرض کر دی نا، فرض علوم کو اہمیت دی گئی ہے، فرض علوم سکھائے جائیں گے۔ پھر دوسری، حفاظ کے قرآن پاک یاد رکھنے کی دہرائی ہوتی رہے گی روزانہ۔ پھر اس کی اہم ترین ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں 2 سال کا درس نظامی بھی شامل ہے۔ یعنی جامعۃ المدینہ میں جو 6 سیمسٹر ہے ہمارے 3 سال کے اندر، اس 6 سیمسٹر کو کراس کرنے والا، اس کو پراپرلی ایگزامینیشن کے ساتھ پراپرلی اس کو کراس کرنے والا، ایگزامینیشن کے ساتھ پاس ہونے والا، کوشش ہوگی کہ یہ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے اور اس کو جامعۃ المدینہ میں انشاءاللہ درجہ ثالثہ، 3 درجے میں اس کو داخلہ مل جائے گا، 3rd ایئر میں، اسی ڈیورنگ دارالمدینہ کی جو تعلیم ہے اس کے ساتھ ہی۔ اور اس کے بعد اگر بالفعل ماں باپ چاہتے ہیں، سرپرست چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول میں جائے، تو اس کو 8 کلاس کا ایگزامینیشن تک بنا کر کہ وہ 8 کلاس تک وہ الحمدللہ کوالیفائی ہو جائے گا، اس کو آپ 8 کا ایگزام دلا کر ایزیلی اللہ نے چاہا تو اس کو 9th کلاس کے اندر آپ ایڈمیشن کروا سکتے ہیں۔ 8 کا امتحان اس میں شامل ہے، 9th میں امید ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ لے لیا جائے گا۔ تو یہ اس طرح ہم نے کوشش کی ہے اپنے اس دارالمدینہ کو قائم کرنے کی۔ یقیناً یہ ایک ابتدا ہے، اس میں آپ کو کمزوریاں بھی محسوس ہوں گی، اس میں مزید اصطلاحات اور اصطلاحات کا بھی سلسلہ رہے گا، اور یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے، تبدیلی آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ لٹریچر میں سلیبس کے اندر جب سیکھنے سکھانے کا وقت چلے گا تو اس پہ تبدیلی آئے گی، کیونکہ دارالمدینہ میں یہ ہے کہ اب جیسے عام اگر کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہو تو اس کے اندر ایک ایج ہوتی ہے کہ سال 5 مہینے کا فرق ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹ کو ایڈمیشن مل جاتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے اپنی کوشش کی ہے کہ ہم اپنے حفاظ وغیرہ کو اس میں لیں اور ان کی بھی وہ تربیت کا سلسلہ چلے، تو ظاہر ہے کہ اب اس میں 15 سال کے بھی حفاظ ہیں، تو 14 سال کے بھی حفاظ ہیں، 12 سال کے بھی حفاظ ہیں، تو ایج وائز مینٹلٹی کا ڈیپینڈ ہوتا ہے، ایج کے مطابق مینٹلٹی ہوتی ہے۔ اب اس سے بعض ہوتے ہیں جو تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہوں گے، تو بعض ہوں گے جن کو کچھ نہیں آتا ہوگا، تو کچھ نہیں آتا ہوگا تو فاؤنڈیشن ہے، کچھ پڑھے لکھے ہوں گے تو اس کے لیے یہ ہے۔ تو یوں مطلب ایک دیکھا جائے گا کہ کن کن طلباء کو کن کن کیٹیگری میں اور کن کن بلاکس کے اندر، الحمدللہ ہمارے اس طرح جامعۃ المدینہ میں ہی اس وقت فیضان مدینہ میں ہی دارالمدینہ ہے، اور مختلف بلاکس بنائے گئے ہیں، مختلف درجے بنائے گئے ہیں، اور وہاں پر یہ ہوگا تو کچھ نہ کچھ یہ تجربات چلتے رہیں گے۔ آپ میں بالخصوص اب والدین سے مخاطب ہوں، آپ نیت رکھیں، پکا ارادہ رکھیں، پکی سوچ رکھیں کہ ہم اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو عالم با عمل مبلغ دعوت اسلامی بنائیں گے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ
102 صفحات کی بہترین کتاب، علم و حکمت کے 125 مدنی پھول کے صفحہ نمبر 15 پر بڑی ایمان افروز حکایت نقل ہے۔ حضرت سیدنا امام مالک بن انس اور حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہما جیسی جلیل القدر ہستیوں کے استاذ محترم حضرت سیدنا ربیعی بن ابو عبد الرحمن علیہ رحمۃ المنان ابھی اپنی والدہ کے شکم مبارک میں ہی تھے کہ ان کے والد حضرت سیدنا عبد الرحمن فرخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنو امیہ کے دور خدمت میں سرحدوں کی حفاظت کے لیے راہ خدا عز و جل میں لڑنے کے گھر سے خراسان چلے گئے۔ چلتے وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی زوجہ کے پاس 30,000 دینار چھوڑ کر گئے۔ 27 سال کے بعد آپ واپس مدینہ منورہ زاہد اللہ شرفوں و تعظیمہ آئے تو آپ کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور آپ گھوڑے پر سوار تھے۔ گھر پہنچ کر گھوڑے سے اترے اور نیزے سے دروازہ اندر دھکیلا تو حضرت سیدنا ربعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوراً باہر نکلے۔ جیسے ہی انہوں نے ایک مسلح شخص کو دیکھا تو بڑے غضبناک انداز میں بولے، اے اللہ عز و جل کے بندے، کیا تو میرے گھر پر حملہ کرنا چاہتا ہے؟ حضرت سیدنا فرخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، نہیں، مگر تم یہ بتاؤ کہ تمہیں میرے گھر میں داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی؟ پھر دونوں میں تلقلہ بھی ہونے لگی، قریب تھا کہ دونوں دست و گریبان ہو جاتے، لیکن ہمسائے بیچ میں آ گئے اور لڑائی نہ ہوئی۔ جب حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے بزرگ حضرات کو خبر ہوئی تو وہ فوراً چلے آئے۔ لوگ انہیں دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ حضرت سیدنا ربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، میں اس وقت تک تمہیں نہ چھوڑوں گا جب تک کہ تمہیں سلطان یعنی بادشاہ اسلام کے پاس نہ لے جاؤں۔ حضرت سیدنا فرخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، میں بھی تجھے سلطان کے پاس لے جائے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ ایک تو تم میرے گھر میں بلا اجازت داخل ہوئے، پھر مجھی سے جھگڑ رہے ہو۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو عبد الرحمن فرخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نہایت نرمی سے سمجھانے لگے کہ بڑے میاں، اگر آپ کو ٹھہرنا ہی مقصود ہے تو کسی اور مکان میں ٹھہر جائیے۔ آپ نے فرمایا، میرا نام فرخ ہے اور یہ میرا ہی گھر ہے۔ یہ سن کر آپ کی زوجہ محترمہ جو دروازے کے پیچھے ساری گفتگو سن رہی تھیں فرمانے لگی، یہ میرے شوہر ہیں اور ربی جو دروازہ کھولنے کے لیے آیا، یہ ربی یہ انہی کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر دونوں باپ بیٹے گلے ملے اور ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن فرخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئے۔ جب اطمینان سے بیٹھ گئے تو کچھ دیر بعد ان کو وہ 30,000 اشرفیاں یاد آئیں جو جاتے ہوئے اپنے بچوں کی امی کو سونپ کر گئے تھے۔ چنانچہ پوچھا کہ میری امانت کہاں ہے؟ سمجھدار بیوی نے عرض کی، میں نے انہیں سنبھال چھوڑا ہے۔ حضرت سیدنا ربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دوران مسجد نبوی شریف میں پہنچ کر اپنے حلقہ درس میں بیٹھ چکے تھے اور شاگرد کا ایک ہجوم جس میں امام مالک اور خواجہ حسن بصری جیسے لوگ شامل تھے شیخ کو گھیرے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا فرخ جو حضرت ربی کے والد تھے نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد شریف میں حاضر ہوئے تو یہ منظر دیکھا کہ ایک حلقہ لگا ہوا ہے، لوگ بڑے ادب و توجہ سے علم دین سیکھ رہے ہیں اور ایک خوب رو نوجوان انہیں درس دے رہا ہے۔ آپ قریب گئے تو لوگوں نے آپ کے لیے جگہ کشادہ کی۔ حضرت سیدنا ربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے، اس لیے آپ کے والد محترم انہیں پہچان نہیں سکے اور حاضرین سے پوچھا، علم کے موتی لٹانے والے یہ شیخ الحدیث کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا، یہ ربی بن عبد الرحمن ہیں۔ یہ سن کر فرط مسرت میں ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا، لقد رفع اللہ ابنی، یقیناً اللہ عز و جل نے میرے بیٹے کو بڑا عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ پھر خوشی خوشی زوجہ کے پاس آئے اور فرمایا، میں نے تمہارے لخت جگر کو آج ایسے عظیم مرتبے پر فائز دیکھا کہ اس سے پہلے میں نے کسی علم والے کو ایسے مرتبے پر نہیں دیکھا۔ زوجہ محترمہ نے پوچھا، آپ کو اپنے 30,000 دینار چاہیے یا اپنے بیٹے کی یہ عظمت اور رفعت؟
آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم مجھے اپنے نور نظر کی شان درہم و دینار سے زیادہ پسند ہے. وہ کہنے لگی میں نے وہ سارا مال آپ کے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر دیا. یہ سن کر آپ نے زندہ دلی سے فرمایا اللہ عز و جل کی قسم تم نے اس مال کو ضائع نہیں کیا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. حضرت سیدتنا ام ربیع رحمت اللہ تعالی علیہ کی علمی ذوق سے وہ اسلامی بہنیں سبق سیکھیں جو اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم پر تو خوب خرچ کرتی ہیں, ان کی عدم دلچسپی پر اپنا دل جلاتی ہیں, مگر دینی تعلیم و تربیت کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتی. پھر جب پینٹ کوٹ میں کسایا بیٹا یا فیشن زدہ بیٹی ماں سے زبان درازی کرتی ہے تو سر پر ہاتھ رکھ کر روتی ہیں کہ میری ہی اولاد میرے قابو میں نہیں. ایسی مائیں ٹھنڈے دل سے غور کریں, ایسے والد ٹھنڈے دل سے غور کریں, ایسے سرپرست ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ ان کو اس حال تک پہنچانے میں ان کا اپنا کردار کتنا ہے. اگر اولاد کی سنت کے مطابق تربیت کی ہوتی تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. اسی طرح مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد نے آپ کو کم و بیش 50,000 دینار یا درہم یا دینار دیے تھے کہ جاؤ بیٹا اسے تجارت کرو. آپ رقم لے کر گئے اور علم دین سیکھنے میں مشغول ہو گئے. برسوں بعد گھر واپس تشریف لائے تو والد صاحب نے استفسار کیا بیٹا وہ 50,000 کی رقم کیا ہوئی؟ عرض کی ابا جان اس سے میں تجارت دارین کر کر آیا ہوں, دونوں جہاں کی تجارت کر کر آیا ہوں. وہ کیسے؟ تو آپ نے جو علم و فن کے جو دفتر جمع کیے تھے وہ سارے اپنے والد صاحب کے آگے حاضر کیے کہ الحمدللہ میں یہ کچھ کر کر آیا ہوں. آپ کے والد ماجد اتنے خوش ہوئے کہ آپ کو مزید 30,000 دیا, کہا بیٹا یہی تجارت ایک بار پھر کر آ جاؤ. تو وہ ایک دور تھا کہ جب اپنے بچوں کو عالم, حافظ, مفتی, محدث, مفسر بنانے کی تمنائیں ہوتی تھیں اور اس پر ماں باپ فخر کرتے تھے. آج اگر خاندان میں ایک MBA ہو, میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دوں, آپ کے فیملی ممبر ہوں, اس میں ایک MBA بیٹھا ہے, ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بیٹھا ہے, ایک ڈاکٹر بیٹھا ہے اور ساتھ ہی ایک حافظ ہے. اور وہ جو تین جو تعلیمی یافتہ جن کو آپ کہتے ہیں وہ بیٹھے ہیں, ان کو اپنے فرض علوم کا پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی میں قید کے ساتھ بات کر رہا ہوں. نہ نماز کا پتہ ہے, نہ وضو کا پتہ ہے, نہ عقائد کا پتہ ہے, کسی طرح کے جو فرض علوم ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہے. ان کو نماز جنازہ کی دعا بھی نہیں آتی, ان کو صحیح دعائے قنوت بھی نہیں آتی, ان کو درست شاید کلمہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو واللہ عالم. اور اس طرح کے کئی, قرآن تو پڑھنا شاید ہے, مطلب نہیں آتا قرآن پڑھنا بھی ان کو یہ, لیکن فرسٹ آنے والا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, MBBS بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور MBA بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کچھ ایسی موٹی موٹی کوالیفیکیشنس ہیں, ایسے ماسٹرز ہیں جن کو لوگ بہت بڑی قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں. ساتھ ایک حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. صرف حافظ کی بات کر رہا ہوں میں ابھی, عالم کو تو میں ان سے کمپیئر بھی نہیں کروں. عالم تو بہت ختم ہے نا, عالم تو بزرگوں نے فرمایا کہ عالم ہی انسان ہے. اب یہ حافظ صاحب سے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو قرآن کے حلال کو حلال, حرام کو حرام اور فرض علوم کو جانتے ہیں, اور چھوٹی موٹی تھوڑی بہت تعلیم بھی ہے ان کی, مطلب یہ پڑھ لیتے ہیں, تفسیر پڑھ لیتے ہیں, ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں, فقہ بھی پڑھ لیتے ہیں, فقہ شریعت کا بھی کچھ نہ کچھ مطالعہ کر لیتے ہیں, احکام نماز کے احکام کی کتاب پڑھ لیتے ہیں, اس تو خفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب بھی پڑھی ہوئی ہے, غیبت کی تباہ کرے پڑھی ہوئی ہے, اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ جھوٹ کی تعریف کیا ہے, یہ بھی پتہ ہے کہ بہتان کسے کہتے ہیں, یہ بھی پتہ ہے غیبت کسے کہتے ہیں, چغلی کسے کہتے ہیں. تو ایک یہ ہمارے نارمل کلچر جو ہے, کلچر کی میں بات کر رہا ہوں, نارمل کلچر یہ بتائے کہ ہمارے عموماً یہ کس کو کہتے ہیں کہ یار اس نے بڑی ترقی کی ہے, یہ کامیاب ہے یار, اس نے بولا مطلب اپنے آپ کو منجوا دیا. یہ جملے کس کے لیے کہے جائیں گے؟ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوگا,
سی اے کیا ہوا ہوگا، ماسٹرز کیا ہوا ہوگا، ایم بی اے کیا ہوا ہوگا، یوں مطلب کیا ہوا اس کو بیچارے حافظ صاحب کو جو فرض علوم بھی جانتے ہیں ان کو کوئی مطلب اس طرح کی اہمیت نہیں دے گا. یہ ماحول، یہ مینٹلٹی ہمارے یہاں کیسے کریٹ ہو گئی؟ جبکہ یقین مانیے حافظ 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 یہ وہ حافظ ہے جس کے بارے میں ابھی بتایا کہ اس طرح کے حفاظ کے لیے حدیث مبارکہ مالا مال ان کے فضائل پر واضح طور پر حدیث موجود ہے کہ حافظ جو قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتا ہے، جانتا ہے، اس کا علم اس کے متعلق ہے، وہ اپنے ایسے گھر کے افراد کو بخشوا کر، سفارش کرا کر، شفاعت کرا کر جنت میں لے جائے گا جن پر گناہوں کے سبب سے جہنم واجب ہو چکی ہوگی. 1 سے 10 افراد کی شفاعت کرے گا. حافظ کے ماں باپ کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا تاج سجائے گا، ایسا تاج کے سر پر سجائے گا کہ اس کی روشنی، مطلب کیا روایتوں مضامین موجود ہے، خدا سے عرض کر دیں چاند و سورج کی روشنی کیا ہوگی، ایسی روشنی ہوگی. ان کو ایسے جنتی لباس پہنائے جائیں گے اور وہ پوچھیں گے کہ ہمیں یہ اعزاز کیوں دیا جا رہا ہے، تو بتایا جائے گا تم نے اپنے بچے کو قرآن سکھایا اور انہیں حافظ بنایا تھا. یہ فضیلت کس کے لیے؟ علماء کا تو مقام ہی جدا ہے. علماء کا مقام تو یہ ہے جس کے بارے میں جو علماء حقہ ہیں اور واقعی جو علماء ہیں ان کے بارے میں جس طرح کی روایتیں ملتی ہے، ان کا مقام تو یہ ہے کہ انہیں تو جنت پہ جانے سے روک دیا جائے گا. ہاں جھٹکا لگا، جنت پہ جانے تو روک دیں گے، ہاں جنت پہ جانے تو روک دیا جائے گا اور فرمایا جائے گا کہ تمہیں اس لیے یہ مقام تھوڑی دیا تھا کہ تم جنت پہ چلے جاؤ، تم جس کا ہاتھ پکڑ کے لے جانا چاہو جنت پہ لے جاؤ. مقام علماء کا ہے، مقام حفاظ کا ہے. علم دین جو اصل ہے اور علم دین سیکھنے کے جو وہ ایک جو اس کا جو وہ سیکوینس ہے، ترتیب ہے، اس کو میں آپ کو بیان کرتا ہوں تاکہ بہت ہی واضح طور پر ہماری بات سمجھ میں آ جائے. اور وہ یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر فرض ہے. میرے ہاتھ میں اس وقت مقتوۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب 501 صفحات کی غیبت کی تباہ کاریاں، اس کے صفحہ نمبر 5 پر یہ عبارت امیر اہل سنت نے نقل فرمائی ہے اور یہ حدیث پاک سنن ابن ماجہ کی نقل کی اور ارشاد فرمایا، یہاں اسکول کالج کی دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ ضروری دینی علم مراد ہے، لہذا سب سے پہلے بنیادی عقائد کا سیکھنا فرض ہے. اس کے بعد نماز کے فرائض و شرائط و مفسدات، یعنی جس سے نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، فاسد ہو جاتی ہیں، مفسدات. پھر رمضان المبارک کی تشریف آوری پر فرض ہونے کی صورت میں روزوں کے ضروری مسائل، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کے لیے زکوٰۃ کے ضروری مسائل. اسی طرح حج فرض ہونے کی صورت میں حج کے نکاح کرنا چاہے تو اس کے نکاح کے، تاجر کو خرید و فروخت کے، نوکری کرنے والے کو نوکری کے، نوکر رکھنے والے کو اجارے کے، وَعَلَىٰ هَٰذَا الْقِيَاسِ، یعنی اسی پر قیاس کرتے جائیے، اسی پر سوچتے جائیے کہ ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے. یہ فرض عین ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے طلبہ. اگرچہ اب سادسہ میں، اگرچہ اب دور حدیث میں، اگرچہ اب اولیٰ میں، اگرچہ دارالمدینہ میں، اگرچہ آپ سیٹ ہیں، اگرچہ آپ نوکر ہیں، اگرچہ آپ ہاؤس وائف ہیں، اگرچہ آپ امور خانہ داری کے اندر مصروف رہنے والی اسلامی بہن ہیں، اب جو بھی ہیں، عورتیں، مرد، ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر یہ جزیہ یاد رکھیے، یہ حکم شریعت یاد رکھیے، اپنے لوحے دل پر لکھ لیجئے کہ ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض ہے. نہ سیکھنے کی صورت میں گناہگار ہو رہا ہے. اسی طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال و حرام بھی سیکھنا فرض ہے. نیز مسائل قلب یعنی باطنی مسائل، یعنی فرائض قلبیہ، باطنی مسائل مثلا عاجزی اور اخلاص و توکل وغیرہ، اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ، اور باطنی گناہ مثلا تکبر، ریاکاری، حسد وغیرہ، اور ان کا علاج سیکھنا ہر مسلمان پر اہم فرائض میں سے ہے. انتہائی نیسیسری سبجیکٹس
اور نیسیسری جو ٹاپکس ہیں اس کا میں بیان کر رہا ہوں کہ نہ سیکھنے کی صورت میں گناہ گار ہو رہے ہیں. اب میری اتنی بڑی مدنی چینل کی اگر اس وقت تعداد، اگر یہ چینل پر اس وقت آپ ہیں اور آپ سن رہے ہیں جو یہاں موجود ہیں، اب آپ اپنی کیفیت پر، اپنی حالت پر غور کیجئے. فرض کے بارے میں، نماز کے بارے میں، طہارت کے بارے میں، پاکی ناپاکی کے معاملے میں، روزوں کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں، ان تمام چیزوں کو توکل کیا، ریاکاری کیا، تکبر کیا، غیبت کیا، حسد کے، ان تمام چیزوں پر علم سیکھنا فرض ہے. اب جو یہ کچھ بیان کیا، اس کے بعد امام امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ مہلکات یعنی ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں جیسا کہ جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان وغیرہ کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنا بھی فرض ہے تاکہ ان گناہوں سے بچا جا سکے. پھر اسی ضمن میں آپ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں غیبت کی تباہ کریاں کتاب عطا کی، جس میں الحمدللہ غیبت کے علاوہ کئی فرض علوم کی تعلیم اس کتاب کے اندر موجود ہے. الغرض اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کے بارے میں مفتیان اہل سنت کا یہ تقاضا ہے، ان کا یہ مشورہ ہے، ان کی یہ خواہش ہے کہ اس کتاب کو تمام دارالافتاء میں رکھا جائے، جس سے مفتیان اسلام بھی استفادہ کر سکتے ہیں، طلباء بھی استفادہ کر سکتے ہیں، اور اس سے نظام تعلیم کا حصہ بنایا جائے، اور آپ کے سلیبس کا جو یونیورسٹی کالج کے اندر جو سلیبس ہے، اسکولز کے اندر اس سلیبس کا اس کو حصہ بنایا جائے تاکہ مسلمان اپنے عقائد کو سیکھ سکے اور کفر سے بچ سکے، اپنے ایمان کا تحفظ کر سکے. یہ تمام جو علوم میں آپ کو جو بیان کر رہا ہوں، الحمدللہ عز و جل، یہ تمام علوم کا ایک منبع، سکھانے کی ایک ویل انسٹیٹیوشن یہ دعوت اسلامی ہے، جو جامعۃ المدینہ کے ذریعے، مدارس المدینہ کے ذریعے، اور اب انشاءاللہ دار المدینہ کے ذریعے انشاءاللہ عز و جل ہمارے دین و ایمان، عقائد اور وضع کی حفاظت کرے گی انشاءاللہ عز و جل. تو یہ کچھ دار المدینہ کے حوالے سے چند ایک مدنی پھول تھے، فرض علوم سیکھنے کے حوالے سے مدنی پھول تھے. اب آپ اگر یہ کہیں کہ وقت نہیں ہے تو یہ عذر ہی نہیں ہے، یہ کوئی مطلب وہ آپ کا وہ جواب ہی نہیں ہے کہ ہر چیز کے لیے وقت تھا. آپ آج جو کام کرتے ہیں، جو ہنر ہے آپ کے پاس، جو فن ہے آپ کے پاس، سب کچھ سیکھا ہے. نہیں سیکھا تو اسلام کی یہ بنیادی باتیں، اسلام کی بنیادی تعلیمات نہیں سیکھیں، یہ سیکھنی چاہیے، یہ پڑھنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت نکالیں، وقت نکالیں، وقت نکالیں. آج صرف تعلیم کے پیچھے بھاگ بھاگ کر مسلمان نماز سے گیا، اپنے اسلامی وضاقتہ سے گیا، اپنے اسلامی اقدار اور اسلامی جو اس کے جو پرنسپلز تھے اس سے گیا. دعوت اسلامی ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کی طرف بلاتی ہے. الحمدللہ عز و جل مدنی قافلوں کے ذریعے، ہفتہ وار اجتماعات کے ذریعے، فیضان سنت کے درس کے ذریعے اس طرح کی ہماری تربیت کی جاتی ہے، ہمارے اخلاق سنوارے جاتے ہیں. پھر بالخصوص فکر مدینہ کروا کر مدنی انعامات کے ذریعے الحمدللہ ہمارے طلباء کے لیے مدنی انعامات الگ ہیں، تو عام عوام کے لیے الگ ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے الگ ہیں. ان سب کے لیے الگ الگ مدنی انعامات دیے گئے تاکہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں، اپنی زندگی کو اسلام و شریعت کے سانچے میں ڈھالیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے دیگر سرپرست ہیں جو مدنی چینل پر بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ ہوں، تو آپ نیت کریں کہ اپنے بچوں کی تعلیمی تربیت جو میں نے ابھی بیان کیا یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے مطابق، اور جو قرآن و حدیث سے جو مستفاد جو کچھ سامنے آیا ہے علماء اہل سنت کے ذریعے، الحمدللہ امیر اہل سنت کے ذریعے، مبلغین کے ذریعے، مدنی ماحول میں جو سیکھا وہ آپ تک میں نے پہنچانے کی کوشش کی. اپنے پلے سے اپنے گھر کی کوئی بات نہیں کی. جس اسلام سے آپ محبت کرتے ہیں، جس دین سے آپ محبت کرتے ہیں، اللہ عز و جل کے جس پاکیزہ کلام قرآن پاک سے آپ محبت کرتے ہیں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث مبارکہ سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام کی جس سیرت سے محبت کرتے ہیں، اولیاء کاملین کی جس سیرت سے محبت کرتے ہیں، الحمدللہ میں نے ان تمام چیزوں کے حوالے دے کر، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ کے سامنے یہ ایک بات رکھی ہے کہ آج آپ کہاں ہیں، ہمارا معاشرہ کہاں ہے، ہماری آنے والی نسل کس طرف جا رہی ہے. یہ اپنے طرف یہ خود نہیں چل سکتے، انہیں جس سمت آپ نے چلایا یہ چل پڑے. آج اگر ہمارے معاشرے کا ایک ٹرننگ پوائنٹ آ جائے کہ ہماری سوچ کا جو محور ہے، ہماری سوچ کا جو دھارا ہے
وہ شریعت کی طرف، اسلام کی تعلیمات کی طرف چلا جائے، تو کوئی تعجب نہیں کہ وہ کھویا ہوا وقار، وہ کھویا ہوا مقام، وہ کھوئی ہوئی سکون کی دولت، وہ کھویا ہوا ایک ہمارا ایک ہیبت، ہماری ایک جلالت، ہمارا ایک مقام و مرتبہ جو کھو چکا ہے، جو بالکل کھو چکا ہے، اور اس کو آپ ایسی جگہ ڈھونڈ رہے ہو جو ڈھونڈنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں یہ جگہ، یہ ملے گی کہاں؟ یہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر عمل کرنے میں، یہ وہاں ہے۔ آؤ اس کو وہاں ڈھونڈیں، یہ وہیں ملے گی اور کہیں نہیں ملے گی۔ کسی اور فلسفے میں کھونا بیکار ہے، یہ وہیں ملے گی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر عمل کرنے میں یہ وقار ملے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے کا جو ہمیں درس دیا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت پر عمل کرنے میں یہ وقار ملے گا۔ ائمہ مجتہدین جن کے کروڑوں ماننے والے ہیں، ان کی سیرت پر عمل کرنے میں اربوں ماننے والے ہیں، ان کی سیرت پر عمل کرنے میں یہ وقار ملے گا۔ داتا صاحب کی سیرت پر عمل کریں، غریب نواز کی سیرت پر عمل کریں، ان کی سیرتوں پر عمل کرنے میں یہ وقار ملتا ہے۔ اولیاء کاملین کی سیرت پر، میرے آقا اعلیٰ حضرت کی سیرت پر عمل کریں، بہت پریکٹیکل ایک سیرت ہے، امیر اہل سنت کی سیرت پر عمل کریں، وقار ملے گا، مقام ملے گا، عزت ملے گی۔ وہ مرتبہ جو ایک مسلمان کا مرتبہ ہے، مسلمان کا ایک مقام ہے، الحمدللہ یہ وہاں ملے گا۔ اس کو ایک ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں جو ڈھونڈنے کی جگہ ہی نہیں ہے، جس کو عموماً لیکچرز کے اندر اور مختلف مطلب کہ ڈسکشنز کے اندر اور ڈیبیٹس کے اندر جس کو بیان کیا جاتا ہے۔ میری بات کو آپ اللہ کرے سمجھنے میں عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کلک کر رہے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل امیر سنت کا نے ایک بہت پیارا تحفہ عطا کیا ہمیں، وسائل بخشش۔ آپ کے 260 کلام ہیں، نعتیہ جیسے مناجات ہیں، حمد ہیں، منقبتیں ہیں، مثنوی شریف ہیں، اور بھی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے والے کلام ہیں۔ اس 260 کلام کا دیوان مجموعہ وسائل بخشش جو 5000 سے زائد اشعار پر مشتمل ہے، الحمدللہ یہ مدنی پھولوں سے آراستہ پیراستہ، جس میں کئی فرض علوم کے متعلق تعریفات اور ان کے متعلق کچھ نہ کچھ مدنی پھول موجود ہیں۔ یہ وسائل بخشش جو بڑی سائز میں آپ نے دیکھی تھی، الحمدللہ جیبی سائز میں بھی آ چکی ہے، بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں اور بھی بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا اور سمجھنے کا موقع ملے گا، تو یہ ضرور حاصل کریں۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو رسول اللہ۔ اب یہ کہ اتنا زبردست یہ کورس ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے اس میں جو داخلے ہو رہے ہیں، تو اس داخلے کی فیس کیا مقرر ہوئی ہے، تاکہ جو دیگر ہمارے شہروں میں ہیں وہ بھی ابھی سے ذہن بنا لیں اپنا، تو اس سلسلے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ اس کی فیس یہ ہے کہ ہمارے طلبہ اسلامی بھائی جو ہیں، یہ کل سے مدنی حلیے میں آیا کریں، بس سنتوں کے پیکر بنے رہیں، اپنے اخلاق کو سنوارتے رہیں، والدین کی عزت کریں، ان کے احترام کو، اساتذہ کی عزت کو، ان کے احترام کو سمجھیں، اور جس طرح پڑھایا جا رہا ہے دل جمعی کے ساتھ پڑھیں۔ یہ فیس ہے، پیسہ فیس نہیں ہے،
یہ الحمدللہ دارالمدینہ بھی دعوت اسلامی کے دیگر شعبہ جات کی طرف فی سبیل اللہ چلیں گے الحمدللہ. ہاں ٹرانسپورٹیشن یہ آپ کی ہے, کتابیں وغیرہ آپ لے لیں, بلکہ لے لی ہوگی انشاءاللہ. ان قریب بیگ آ جائیں گے تو بیگ بھی لے لیجئے گا. تو بیگ بھی سیم, کتابیں سیم. سرپرست حضرات کو یہ التجا ہے کہ مدنی حلیوں کے ساتھ بھیجیے. یہ یونیفارم ہے, اور ڈسپلن کا, نظم و ضبط کا خاص خیال رکھیے. اپنے بچوں کو انکریج کیجیے. اگر آپ کے بچے میں آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کمزوری ہے تو اس کی کمزوری کو ہائی لائٹ کرنے کے بجائے, کمزوری پہ کوسنے کے بجائے ان کو انکریج کیجیے, ان کی حوصلہ افزائی کیجیے. الحمدللہ حوصلہ افزائی سے جو چیز پروان چڑھے گی اس کی کوالٹی آپ خود دیکھ لیجیے گا. تو یہ سارے امور کیجیے. آج عرس اعلیٰ حضرت کی مناسبت سے ہم نے اس کی افتتاحی اجتماع رکھا تھا. اللہ تعالیٰ اس خوب کو برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.